अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ होते हैं, निजी मसरूफियात के बायस वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती साहब ने। बहुत शुक्रिया सवाती साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सरबराही इजलास है वो जारी है। इसमें शरीक 11 जमातों के सरबराहान अपनी अपनी आरा और तजावीज़ दे रहे हैं, और जो अहम नुक्ता है आज के इस बैठक का वो यही है कि लॉन्ग मार्च पहले किया जाए या इस्तीफ़े पहले दिए जाएं, और इन दोनों ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि इस्तीफ़ों का फ़ैसला लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो देने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन जो ही बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पे कोई एलामिया सामने आता है PDM की आज की इस बैठक का, तो इस पे बात हो सकेगी। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम लाहौर की बात करें, PDM का जलसा 13 दिसंबर का खुलेआम सरे बाज़ार कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस अपने कारकुनान को मोबिलाइज़ करने पे तुली हुई है, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के गिरदो नवा में भी जो इलाके हैं वस्ती पंजाब के इर्द गिर्द, वहाँ तक जो सेकंड टियर है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है वो पहुँची हुई है। लोगों को पैगामात दिए जा रहे हैं कि 13 दिसंबर के जलसे में मीनार पाकिस्तान पर आपने शिरकत करनी है। लेकिन कोरोना SOPs को लेके हुकूमती जो हिकमत अमली है मां सिवाय FIR देने की कोई नज़र नहीं आ रही है। अब देखना क्या है इस जलसे के बाद कोविड कितना फैलता है, और हुकूमत क्या उससे पहले कोई ऐसी जामे पॉलिसी सामने लेके आती है जिससे कोविड के फैलाव को रोका जा सके। ये भी सवाल है, इस पे भी जिक्र करेंगे। कुछ बलूचिस्तान की सियासत का जिक्र भी करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी के जाने के बाद मुस्लिम लीग नून को धचका तो पहुंचा था, लेकिन वो उतना बड़ा डेंट नहीं दे पाए जिसकी वो शायद एक अलामत समझे जा रहे थे। और अब नए सदर बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून उसकी तलाश में है। नवाब असलम रईसाम लिया जा रहा है। ये तमाम मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। सवाती सब पहले आपकी तरफ आते हैं। जो आज यकनुकाती एजेंडा कह लें वो लॉन्ग मार्च और उससे ज़्यादा इस्तीफ़े हैं। इस्तीफ़े आपकी जमात ने जब नून लीग की जमात के ख़िलाफ़ धरना दिया था 126 दिन पे तवील, उस वक्त भी दिए थे, लेकिन हमने ये देखा कि सिर्फ जावेद हाशमी साहब का इस्तीफ़ा कबूल किया गया क्योंकि उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर को मुखातिब करके अपना इस्तीफ़ा अनाउंस किया था। बाकी जो लोग थे कोई इन पर्सन पेश नहीं हो सका, कोई उस मुद्दत से पहले अपना जवाब दे दिया, किसने जवाब दिया नहीं। दर्जनों लैकूनास थे जो आईनी हैं। ये जो PDM इस्तीफ़े देने की बात कर रही है, क्या ये आइन के तकाजे पूरे करके देंगे या फिर सिर्फ खानापुरी के तौर पे आपको लग रहा है ये इस्तीफ़ों को नारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए अब्बासी साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त तमहीद या ओरिएंटेशन जो है ये की, और आपके सारे नाजरीन या आपके चाहने वाले जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आपके इस तजिए से जो है वो बड़े मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इसका जवाब इस सूरत के अंदर दूं कि आज 3.5 घंटे कैबिनेट का इजलास हुआ, और इजलास के अंदर की कहानियाँ तो माशाल्लाह जो है आप लोगों तक हमसे पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाती हैं। अगर हुकूमत को इनके लॉन्ग मार्च से, इनके इस्तीफ़ों से अगर ज़रा बर भी, एक रत्ती बर भी जो है अगर कोई फ़िक्र होती तो कम से कम 3.5 घंटे के इजलास के अंदर जो है वो 1 मिनट तो बात कर सकते जी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, सच्चाई से कहता हूँ, और मेरा ये ख्याल है आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट के लिए भी किसी वजीर ने और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको ये बताता हूँ। जो हमारा जो 126 दिन का धरना था, और आपको मालूम है कि मैं उस वक्त KPK का सदर था, और ज़्यादा जमघटा जो है या ज़्यादा जो लोग आते थे उसके अंदर डेली, वो तकरीबन KPK के लोग थे या इस्लामाबाद और रावलपिंडी करीब के लोग जो है आया करते थे। हमारा उस सारे 126 दिन की लॉन्ग रिहर्सल का एक इखलाकी जवाज़ था। आज कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। मैं इस तरह उसको लेके जाऊं कि इस वक्त सारा जो पेच और खम अंदर जो इस वक्त इजलास हो रहा है वो एक ही बात पे हो रहा है कि हम पीपल पार्टी को किस तरीके से बनाएंगे कि वो इस्तीफे देगी। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी जो बातें तो लूट मार से बाहर है, हुकूमत से बाहर है, इररेलेवेंट है। एक ही जमात है जिसका कारोबार इस वक्त चल रहा है, वो है सिंध में जी। आपको ये भी मालूम है कि सिंध की धरती की ये मिजाज है, खासकर रूरल सिंध का,
کہ اگر 6 مہینے کے لیے حکومت سے باہر گئے تو یہ خدا کے فضل سے کبھی حکومت میں نہیں آ سکتے. جی میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں. محسوس کرتے ہیں ہمارے جو پیپل پارٹی کے جو دوست ہیں پارلیمنٹیرین سے، جب ان سے بات ہوتی ہے یہ خالی دوست ہمیں دھوکہ، لیکن عمران خان کو نہیں جانتے. میں نے ابھی ایک پروگرام کے اندر سواتی صاحب یہ کہ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا. جی پیپلز پارٹی کا یہ ویژن مشن بھی ہے. جب انہوں نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تو وہ بہت بڑی غلطی آج بھی اسے تصور کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پارلیمانی فلور پہ ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مشرف دور میں بھی وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، وہ اب بھی ہیں. یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، اس پہ آتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کیبنٹ کے اجلاس میں 1 منٹ تک بھی ان کا یہ لانگ مارچ اور یہ پی ڈی ایم کا شو یہ زیر بحث نہیں آیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ سستی کر رہی ہے؟ عوام تو ان کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور عوام کے تحفظ کی ذمہ داری، خواہ وہ کورونا ہو، امن عامہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، وہ آپ پہ بنتی ہے. اور اس وجہ سے حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے. بھائی صاحب آپ ہوں گے اور نظامی صاحب ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا ایک ایسی آفت ہے. یقین کریں میں ایبٹ آباد میں رہتا ہوں، ایبٹ آباد میں اس وقت جو ہے 17 سے 20% جو ہے وہ جا چکا ہے. ہر گھر کے اندر جو ہے اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے. ہسپتال فل ہیں، یہاں تک کہ کلندر آباد، ایبٹ آباد کے سارے ہسپتال فل ہونے کے بعد اب کلندر آباد میں جو ایک کرسچین کا ہاسپٹل ہے اس میں جو ہے اس وقت لوگ وہاں پہ داخل ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیڈر جو یہ سارا کچھ ڈرامہ یہ کر رہے ہیں، یہ قطعاً عوام کے لیے نہیں، عوام کی صحت سے ان کو کوئی غرض نہیں، ریاست پاکستان سے نہیں، اکانومی سے نہیں، مہنگائی سے نہیں. ان کا جوڑ جو ہے وہ ایک ہی بات کے اوپر ہے کہ موجودہ حکومت کو کس طرح چلتا کیا جائے تاکہ ان کا کاروبار بحال ہو سکے. ساروں نے سر جوڑے ہوئے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کس طرح جائے گی. اور یقین کریں اگر عمران خان کے عزم، اس کی بہادری اور سچائی کے تحت 126 دن تک ہم نواز شریف کی حکومت کو نہیں ہٹا سکے تو میرا خیال ہے یہ عمران خان کو جانتے نہیں. جی اس سے معاشی نقصان ہو رہا ہے، ہمیں دکھ ہے. اس سے صحت کے اوپر جو ہے بہت بڑا بوجھ ہو رہا ہے، ہمیں دکھ ہے. لیکن یہ ان کی کتاب سے یہ ساری چیزیں غائب ہیں. ان کو ایک ہی بات ہے کہ دوبارہ کاروبار کس طرح ان کا آئے. اب ان کی ساروں کی نظریں جو ہیں وہ سندھ کے کاروبار کے اوپر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ سندھ کے جو بلاول بھٹو اور اس کی جو عشیر بات ہے اس سے وہ کاروبار جو ہے ختم کرانا چاہتے ہیں. جی بند گلی کے اندر یہ جانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ چلے جائیں پھر یہ انشاءاللہ تعالی ٹاک کی ٹیبل کے اوپر، مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئیں گے. اور پھر اگر یہ کسی ملک کے مسئلے کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، مہنگائی کے لیے، پارلیمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے، بہتری کے لیے آئیں گے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سواتی صاحب یہاں دیکھیں پرائم منسٹر نے بھی آج کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، این آر او کی بات نہیں ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اپروچ یہ ہے کہ یہ بند گلی میں چلے جائیں تو پھر ان سے مذاکرات ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، اپوزیشن کہتی ہے ہم نے تو حکومت سے کرنے ہی نہیں ہے، ہم نے ریلیونٹ کوارٹر سے کرنے. لیکن اس سارے تناظر میں جو دباؤ ہے، بھلے حکومتیں جاتی نہیں ہیں سواتی صاحب، لیکن جو کار حکومتیں، جو آپ کے کام ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں مفلوج ہوتے ہیں، ان پہ تو اثر ہوتا ہے نا. تو اس کا نقصان تو آ کے عوام کو ہی ہوتا ہے. اس کے تدارک کے لیے کیا حل؟ دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری ریاست کو نقصان ہے، اس میں تو دوسری رائے ہے نہیں. کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے جلسے اور جلوسوں سے جو ہے وہ چلی جائے گی؟ اگر یہ فیکچوئل صورتحال نہیں ہے تو پھر ان کو خود اس سمت کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ جو منزل کی طرف نہیں لے کے جا رہی؟ دیکھیں نا، ان کی منزل تو یہ ہوگی کہ عمران خان حکومت چھوڑ دیں گے. ان کی منزل یہ نہیں ہے کہ اس وقت ریاست کی معیشت جو ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا، انویسٹر جو ہے وہ بھاگ جائے گا، ہمارے ملک میں جو ہے ترقی نہیں ہوگی، اسکول کالجز اور یہ سارے جو ہے اس کے اوپر اور بوجھ پڑے گا، صحت جو ہمارا نظام نیچے جائے. قطعاً نہیں. یہ ان کے مسائل نہیں ہیں، ان کا لوٹا ہوا مال ہے وہ ہضم کرنا ہے، جو انشاءاللہ تعالی نہ نیب اور نہ عدالتیں اور نہ اس ملک کا قانون اور آئین جو ہے ان کو ہضم کرنے دے گا. جی اس لیے جس منزل کے اوپر نکلے ہیں وہ راستہ کوئی اور ہے منزل کے لیے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات نہ کریں، کسی اور ادارے کے ساتھ کریں تو بسم اللہ.
اگر ان کو ان اداروں سے بات کر کے جن کے سربراہوں کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، اگر یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرا سکتے ہیں، تو ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ بسم اللہ کر کے ٹرائی کر لیں گے۔ سواتی صاحب، کیپ دس اپارٹ کے پیپلز پارٹی استعفوں پہ مانے گی یا نہیں مانے گی؟ نون لیگ میں سے کتنے لوگ استعفے دیں گے؟ لیٹ سپوز اگر یہ پی ڈی ایم استعفوں پہ آ جاتی ہے اور استعفے دے دیتی ہے، آپ سینٹ میں بھی ہیں، مارچ میں سینٹ الیکشن ہونے ہیں، جو الیکٹورل کالج ہے سینٹ الیکشن ہونے کے لیے وہ کتنا ہونا چاہیے، اور ان کے استعفے کیا منوعاً قبول کر لیے جائیں گے؟ اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اور قانون کیا کہتا ہے بالخصوص سینٹ الیکشن کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے اس کا؟ بھائی صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ادارہ جو ہے وہ ہے آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ ایڈمنسٹریٹولی بھی آزاد ہے اور فائنانشل بھی۔ اب ہم نے امینڈمنٹ کر کے اس کو آزاد بنا دیا ہے۔ یہ سوچ ان کی ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے، جو قانون اور آئین کے اندر جو ہے ضابطہ لکھا گیا ہے کہ یہ دیں گے، اس کے بعد اسپیکر یا سینٹ کا جو چیئرمین ہے ان کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ یہ والنٹری ہے، کسی اور اپنی مرضی سے جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ جب یہ شرط جو ہے پوری ہو جائے گی تو وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ اطلاع دے دیں گے کہ ہاں میرے سامنے پیش ہوئے، میں نے اپنی ہر طرح سے تسلی کی اور یہ پایا کہ کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے یہ استعفے دیے۔ جب یہ ضروریات قانون اور آئین کی پوری ہو جائیں گی تو اس وقت جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے، مرضی ان کی ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جی اور جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ان کا اپنے شیڈیول کے مطابق ایک ضابطہ ہے کہ جب سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، اس کے بعد وہ بائی الیکشن کرائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم ان سیٹوں کے اوپر اپنا الیکشن لڑیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سواتی صاحب، کل آپ کا ایک ایونٹ تھا آپ کی منسٹری کا، اینٹی نارکوٹکس فورس کا، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی تھے۔ موقع پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، ذرا یہ سنیے پھر آگے سواتی صاحب سے جاتے ہیں۔ جی، معاشرے کی بدقسمتی سب سے بڑی کیا ہوئی؟ کرپشن کے پیسے سے، ڈرگز کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی جیتے تھے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ڈرگ سے اور یہ جو کرپشن کی کینسر ہے اس سے پورا معاشرہ لڑے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا خطرہ اب ہماری یوتھ کو ہے، نوجوان، ہمارا جو آنے والی نسل ہے اس کو اب ہم نے بچانا ہے اس سے۔ سواتی صاحب، پرائم منسٹر نے کہا کرپشن کے پیسے سے یہ الیکشن جیتے تھے، ڈرگز کے پیسے سے یہ الیکشن جیتے تھے۔ کرپشن کا تو عوام کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن وہ کون سے سیاستدان ہیں جو منشیات فروشی کے ذریعے پیسہ بناتے ہیں اور پھر وہ انتخاب لڑتے ہیں اور پھر وہ مقدس ایوان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اب بھائی صاحب، بنیادی طور پہ انہوں نے ایک جنرلائز بات کی ہے کہ دنیا کے اندر نان ڈاکومنٹڈ منی یا جو اکانومی کے سے باہر منی ہوتی ہے، منی لانڈرنگ، ڈرگز کی منی، ساری دنیا میں سماج اس سے تباہ ہوتا ہے، معیشت اس سے تباہ ہوتی ہے اور پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے اس سے تباہ ہوتی ہے۔ اب اگر میں انتہائی، چونکہ یہ بڑا حساس قسم کا مسئلہ ہے، کیا پاکستان میں آپ کو معلوم نہیں کہ کون بڑے بڑے ڈرگ لارڈ جو ہے انہی اسمبلیوں کی زینت بنے اور آج بھی کچھ ہے؟ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ کیا آپ اس معاشرے کے فرد نہیں ہیں؟ سواتی صاحب جو آج ہیں، سواتی صاحب جو آج ہیں، ان کا تعلق حکمراں جماعت سے ہے یا اپوزیشن کے لوگ ہیں یا حزب اقتدار میں بھی اور اختلاف میں بھی؟ سنیں بھائی صاحب، مجھے اس تفریق میں جانے کی بجائے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آدمی اتنے بڑے پیسے خرچ کر کے اس اسمبلی کے اندر آتا ہے، کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس اپنا پیسہ ہوگا؟ باقی پیسہ کرپشن کا ہے، باقی پیسہ منشیات کا ہے، باقی پیسہ ناجائز دولت کا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ میں تو ایف بی آر کو ہر وقت کوستا ہوں جی کہ کیا اس اسلام آباد کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں ہر دوسری یا تیسری کوٹھی چوری کی نہیں ہے؟ کیا سروے انہوں نے کیا ہے؟ آپ تیر مارا ہماری حکومت کے اندر بھی 2.25 سال ہمارے ہو چکے ہیں۔ جی ایف بی آر نے کتنے لوگوں کو خالی سارا ڈیٹا ہونے کے باوجود
اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سماج سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. جی. عمران خان نے حقائق کی بات کی ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں خاص کر بلوچستان کے ایریا کے اندر آپ ذرا دیکھیں اتنی بڑی ڈرگ خالی ایک مہینے میں عباسی صاحب ایک مہینے میں جی اکتوبر کے مہینے میں $301 ملین کی ڈرگ صرف اینٹی نارکوٹک فورس نے پکڑی ہے. جی. یہ اس پولیس کے علاوہ باقی ایجنسیوں کے علاوہ $301 ملین. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف 2-3% ہے. باقی ہمارے پاس وسائل نہیں, وہ ہم سے اتنے ایڈوانس ہیں, ایسا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ڈرگ کی باقاعدہ طور پہ جی. غیر قانونی ٹریڈ یا دندہ جو ہے, میں کہتا ہوں یہ تجارت نہیں, یہ دندہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سواتی اور صاحب اس کے لیے ایک اور معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں جس کو عمران خان اب لیڈ کریں گے. جی ٹھیک ہے. سواتی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا الیکشن اور اس طرح آنا, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور پیسہ جو ہے اس کے ذرائع جو ہیں وہ بہت سے لوگ جسٹیفائی نہیں کر پاتے. سوال سواتی صاحب یہ ہے, کل جو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا اب ہم احتساب کریں گے, اس کے خلاف تحقیقات سینٹ میں کریں گے. عمومی طور پہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے پاس حق ہے, استحقاق ہے, آئینی قانونی طور پہ کمیٹیاں جو ہیں وہ اداروں کے سربراہان کو, اداروں کے آفیشلز کو بلا سکتی ہیں. کیا اس کے علاوہ بھی سینٹ میں سینٹ کے جو رولز ہیں ان کے اکارڈنگ وہ کسی اور کیپیسٹی میں چیئرمین نیب کو یا کسی اور ادارے کے سربراہ کو بلا سکتے ہیں یا ان کے خلاف تحقیقات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ضابطے کا تعلق ہے, اور چونکہ میں 18 سال سے جو ہے اس سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ ہم سینٹ کے چیئرمین کو بلا سکتے ہیں اور اخلاقی طور پہ جو ہے ان کو آنا چاہیے. میری بات جو ہے وہ سیاق و سباق سے آپ الگ نہیں کریں گے, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہمارا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق کہتا ہوں کہ ضابطے کے تحت باقاعدہ طور پر کسی بھی بات کے لیے جو قانون اور اخلاق کا ضابطہ ہے اس کے اندر ہم چیئرمین نیب کو بلا سکتے ہیں. جی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی سکم ہے, اس کے اندر کوئی گرے ایریا ہے, تو میں چیئرمین نیب کو یہ کہتا ہوں کہ وہ خود والنٹری جو ہے آ کے وہاں پہ پیش ہوں, تاکہ اگر اس ادارے کے اوپر, اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر, اس کے وجود کے اوپر کسی کو بھی اعتراض ہے, خواہ وہ سلیم منڈی والا ہے یا اعظم سواتی ہے یا کوئی بھی ہے, اس سے کافی چیزیں جو دور ہوتی ہیں وہ نزدیک ہو کے دور آ جاتی ہیں. کیونکہ آپ کا بھی اور میرا بھی ایک نیب کے اوپر اگر کوئی سوال ہے, ان کی ٹرانسپیرنسی پہ, ان کے ورک پہ, ان کی کیپیسٹی پہ, ان کی پراسیکیوشن پہ, ان کی انویسٹیگیشن پہ, تو نیب کا چیئرمین اتنی بڑی جو ساری زندگی اس نے سروس کی ہے, تجربہ بھی ہے, دیانتدار بھی ہے, وہ آ کر بڑے اچھے طریقے سے پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کو یا پارلیمنٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ باور کرا سکتا ہے. ٹھیک کہ جی سواتی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی برائے انسداد منشیات. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے, پی ڈی ایم میں استعفوں کو لے کے کس کو کس پہ شک ہے اور کس کو کس پہ اعتماد ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا. میاں صاحب, استعفوں کو لے کے جو پی ڈی ایم ہے اس کا سربراہی اجلاس پہ ابھی تک فیصلہ اعلامیہ تو سامنے نہیں آیا, لیکن پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو نیشنل ڈائیلاگ کی دعوت دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف ایک پیج پہ آ گئے ہیں, اب باقی پی ڈی ایم اور بالخصوص کیا نواز شریف صاحب بھی راضی ہو جائیں گے؟ نہیں, بات سیدھی سی ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ بتائیں کہ ابھی بھی آج کے دن انہوں نے بات کی کہ یہ صرف اور صرف اپنے لیے این آر او مانگتے ہیں, اپنے مقدمات ختم کرانے کی بات کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے, اس سے تو بات ہو نہیں سکتی. جو آج کا چیف ایگزیکٹو ہے جس کو انگلی سے پکڑ کے لایا گیا اور ابھی تک چلایا جا رہا ہے, جو خود بات تیار نہیں ہے, اس سے کیسی بات کی جا سکتی ہے؟
اور رہی بات نیشنل ڈائیلاگ کی، تو جہاں نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی کے حوالے سے ہو، اس وقت تو کبھی اس کو خیال نہیں آیا، تو آج کیسے خیال آ گیا؟ اب اس کے بغیر ہی جو ہے وہ ان لوگوں سے بات ہو سکتی ہے جو اس کو انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں، وہ بھی قومی مفاد میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 70 سالوں میں پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ آئین قانون پر عملداری سے جی اچھا میاں صاحب یہ بتا دیں، میاں صاحب آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا میں، یہ بتا دیں ابھی نون لیگ کے دو نکات ہیں، ایک تو جب بات کی جاتی ہے کہ انہی لوگوں سے بات ہوگی، تو دوسری جانب آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ اب آئین کی بالادستی اگر چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں سے بات کرنا تو آپ کے بیانیے کی نفی ہے۔ پھر نون لیگ بات کرتی ہے کہ ہم ارتقائی عمل سے گزر کے آ رہے ہیں، یہ کیسا ارتقا ہے کہ آپ جن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں انہی سے آپ بات بھی کر رہے ہیں؟ نہیں فیصل، میری بات تو آپ سمجھ نہیں پا رہے، یا باقی لوگ جو ہمارے بات کرتے ہیں ان کو کسی اور طرح میں دیکھا جا رہا ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ بھائی بات ہے کہ آئین قانون کے مطابق اگر تمام ادارے کام کریں، اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں، اور تمام اسٹیک ہولڈر جو پاکستان کے ہیں یا ان سے آپ بات نہیں کریں گے، وہ آپ سے بات نہیں کرتے، یہ کہنا غلط ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے۔ یہ بات ہے کہ ہم آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بربادی ہو گئی ہے، پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان کی شکل میں آپ سے جدا ہو گیا ہے، اور باقی جسم جو ہے وہ لاغر ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، تو کیا آج بھی ہم بات نہیں کریں گے آپس میں؟ نہیں اب دیکھیں نا، دیکھیں مولانا صاحب کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے، حکومت سے بات نہیں ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے، تو کیا حکومت آپ کی نظر میں سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے، سٹیک ہولڈر وہ ہیں جو لانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہی کے خلاف ایک بیانیہ ہے۔ اچھا خیر میاں صاحب ذرا استعفوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ابھی اعظم سواتی صاحب تھے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا سربراہی اجلاس جاری ہے اس میں جو اپوزیشن کی 10 جماعتیں ایک طرف ہیں اور پیپلز پارٹی 11ویں جماعت ایک طرف ہے، اور سارے پیپلز پارٹی کو منا رہے ہیں کہ آپ استعفوں پہ راضی ہو جائیں، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس سے پہلے تک آج کے اجلاس سے پہلے تک استعفوں کو لے کے کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، کیا زبان دی تھی پیپلز پارٹی نے دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، اور دیگر پی ڈی ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کمٹمنٹ تھی؟ دیکھیں بات فیصل یہ ہے کہ جو سواتی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خیر کریں، اپنے ممبران کو اکٹھا رکھیں، ان کی طرف سے استعفے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ایک ہے اور کوئی مانے نہ؟ یہ ساری قیاس کرائیاں ہیں، اور یہ بہت سے دنوں سے باتیں ایسی چل رہی تھی، کوئی جماعت بھی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوگا اس سے انحراف کرنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ دباؤ ہے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت پر، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب جس طرح بھی ہو سکے ان لوگوں سے، مسلط کردہ لوگوں سے جو عذاب بنے ہوئے ہیں 2.5 سال سے عوام پر، ان سے جان چھڑائی جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عوامی جماعت جو ہے عوامی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور عوام کی خواہش پر عمل بھی نہ کرے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں چودھری منظور صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ چوئی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ چوئی صاحب جو پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا ہے اس میں جو حکومتی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پہ راضی کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کچھ ریلکٹنٹ ہے، کیا حقیقت ایسی ہے؟ پارٹی آفس دیکھیں، یہ ایشو اس وقت ایسا ہے کہ کیوں سمجھ رہا ہے پریس کے صرف استعفے ہی تحریک ہے؟ استعفے صرف اس تحریک کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اور کب دینے ہیں، کیوں دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، یہ فیصلہ پریس نے نہیں کرنا یا حکومت نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ جیسے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو پروگرام میں بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے۔
اس تحریک میں بے شمار چیزیں ہیں، اس تحریک میں جلسے ہیں، ریلیاں ہیں، جلوس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ استعفے ہے، لیکن ساری بحث استعفوں پہ ہو رہی. کب دینے ہیں، کون دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا، یہ کیا بات ہوئی؟ جی اچھا ٹھیک ہے چوئی صاحب، ہمارے پوائنٹ ہے جس میں اس میں یہ بھی ہے کہ ہم استعفوں سمیت ہر آپشن استعمال کریں. جی چوئی صاحب، پچھلی دو تین دہائیوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی نظر آئی کہ پارلیمانی فلور سے یا پارلیمانی سیاست سے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے آپ کو کارنر نہیں کیا. پچھلے 25-30 سال سے ہم نے یہ دیکھا ہے. اور اب کی بار جب استعفوں کی بات ہوتی ہے، یہ سوال تو پھر اٹھتا ہے کیا پیپلز پارٹی پھر وہ غلطی دہرائے گی جو 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے؟ غیر جماعتی کو ہم الیکشن سے بائیکاٹ تو نہیں کر رہے. جی جی جی، یہ الیکشن سے بائیکاٹ تو نہیں کر رہے. الیکشن تو ہم لڑیں گے جی جو بھی ہوگا. اور ہم تو استعفیٰ دینے کی، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں استعفے کب دے رہے ہیں؟ بھئی ہم تو استعفیٰ لینے جا رہے ہیں، دینے تو نہیں ابھی جا رہے. ٹھیک ہے، یعنی تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں. نہیں، یہ ہم سے مراد پی ڈی ایم سمجھا جائے یا پیپلز پارٹی سمجھا جائے چوئی صاحب؟ نہیں، ہم ساری جماعتیں، جی ٹھیک ہے. ساری جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ استعفیٰ دو، گھر جاؤ، اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ، تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں چلے جائیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں. تو اس لیے تو ہم استعفے مانگ رہے ہیں. ابھی تو وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ آفر دی ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے اپوزیشن کے ساتھ تیار ہوں، اور یہ دعوت اب انہوں نے سینئر صحافی جو ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے دی ہے. تو پیپلز پارٹی اس پہ کیا سوچتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ جو بندہ کشمیر کے ایشو پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ اپوزیشن کسی ایشو پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. جی ٹھیک ہے. چودھری منظور صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذرا ذکر کریں گے پاکستان کی سیاست میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو سیاسی تبدیلی آتی ہے یہ لہر بلوچستان سے اٹھتی ہے. جب عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زاری نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہا تھا تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ اثر جو لوگ مسلم لیگ نون کے دوسرے صوبوں میں ہیں جو نواز شریف صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں شاید ان پہ بھی ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اور اب نون لیگ بلوچستان میں کس کو نیا سربراہ چننے جا رہی ہے، اس سے متعلق بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب نے، سابق رہنما ہیں نون لیگ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جنرل صاحب، آپ نے اور ثناء اللہ زاری صاحب نے نون لیگ سے نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا اس سے اختلاف کیا اور پھر اس کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن پھر یہ خبریں بھی آئیں، بلکہ ہمارے پروگرام میں ثناء اللہ زاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے انہیں آفر بھی کی ہے. طویل عرصے سے اب ایک خاموشی ہے، نہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں نہ نون لیگ کے ساتھ دوبارہ کوئی راستہ استوار ہوا ہے. کیا ہے نئی منزل آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی منزل تو ہمارا عوام کے مفاد میں سیاست کرنا اور مینلی بلوچستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان کی نمائندگی کرنا ملکی سیاست میں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں، اور اس میں یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم فوراً کسی فیصلے پہ پہنچیں. ہم سوچ رہے ہیں اس وقت ملک میں ملکی سطح کے 3-4 جماعتیں ہیں، اور ایک جماعت کو ہم چھوڑ چکے ہیں. دوسری جماعت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پٹ چکا ہے اور وہ ملکی مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور وہ گراؤنڈ لوز کر چکے ہیں سیاسی. باقی 1-2 پارٹیاں رہتی ہیں، ان کی طرف سے آفر ہمیں آیا ہوا ہے. باقی ہم ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں. ہمارا بڑا وسیع و عریض صوبہ ہے، اور اس میں ہر جگہ پہ جانا یا لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، وقت لگتا ہے. اور اس وقت ہم سوچ بچار کے مرحلے میں ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے. ہمارا فیصلہ کسی ایک سیاسی جماعت کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارا فیصلہ آزاد بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بلوچستان میں اپنا ایک گروپ بنا لیں. اور ملکی سطح پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملکی سطح پہ بھی ایک گروہ
सियासी ऐसे वर्कर्स की जो मेरे तरह के हैं, जो नाराज हैं, जिनकी तौहीन शौहीन की गई है मुख्तलिफ पार्टियों में, तो मुमकिन है उस तरह की कोई कार्रवाई सामने आ जाए तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। बहरहाल ऑप्शंस हमारे पास हैं, अच्छा जनरल साहब, खुले हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि फौरन किसी कंक्लूजन पे पहुंचे और फिर बाद में उसके चेंज करने के बारे में सोचना पड़े। जी ठीक है जनरल साहब, ये बात आपने की, ये बता दें जो पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर किया था क्या वो अभी तक वैलिड है, या आप ये देख रहे हैं कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी इस वक्त शामिल है, और अगर पीडीएम में ही जाना था, रहना था, तो फिर नून लीग में ही रहते? पीडीएम 11 पार्टियों का एक ग्रुप है, और पीडीएम के प्रोग्राम से हमने कोई इख्तिलाफ नहीं किया है। हमने तो इख्तिलाफ किया है अपनी पार्टी, जो हमारी पुरानी पार्टी थी, उस पार्टी के क़यादत से हमारा इख्तिलाफ था। मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के कायद हैं, उनसे इख्तिलाफ था, और मेरा जहां तक इख्तिलाफ का ताल्लुक है वो फौज से मुतालिक उनके रवैये और उनके बयान से मुतालिक था, और वो ऐसी बात थी जिसको वो खुद भी अभी उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं, उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के भी टिकर चल रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि जी वो तैयार हैं अदारों से बात करने के लिए, हुकूमत को छोड़ के। अदारे जो हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो फौज ही है, और वो समझते हैं कि फौज, एक तरफ से कहते हैं कि फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, और फौज किसी किस्म की कोई डायरेक्शन हुकूमत की कबूल न करे, और साथ ही फौज वालों को ये भी कह रहे हैं कि कोई हुक्म जो उनको दिया जाए तो उसको ये भी देख ले कि वो आईनी है या गैर आईनी है। ये तमाम बातें करने के बावजूद अभी उस बात पे उस तरीके के तुंदु तेज किस्म के हमले खत्म हो गए हैं, अभी रिकंसिलिएशन वाली कार्रवाई चल रही है। तो हमारा जो व्यू पॉइंट था उस व्यू पॉइंट के ऊपर तकरीबन तमाम सियासी जमातें आ रही हैं। इवन पीडीएम के मीटिंग्स में भी मेरा रेफरेंस लोगों ने दिया और बात की थी, इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने पार्टी छोड़ा है। और जी जनरल साहब, सवाल ये है कि नवाज शरीफ अगर बैक ट्रैक कर जाते हैं, इदारों पे तनकीद या जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो लग ये रहा है कि उससे रुक रहे हैं, तो क्या आपका अपनी क़यादत जो साबिक़ा क़यादत है उसके साथ राब्ता कोई उस्तवार हो सकता है? और फिर जिस तरह जो एग्रेशन, जो रद्द-ए-अमल आपने दिया पार्टी छोड़ते वक्त, उस पर आप कोई माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला हो सकता है? मैं इसके ऊपर बस अब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मुझे, वो ये है कि जिस किस्म का तौहीन आमेज सलूक उन्होंने मुझसे रवा रखा, वो बेइंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले फरामोश है हमारे पार्टी के रैंक एंड फाइल्स में, कि जी उनकी हैसियत क्या है, जी वो कौन है, ये तो 4 पैसे के 2 पैसे के आदमी हैं, फलान है, अच्छे खासे लोगों से इसके हमने किसी के खिलाफ कोई बातचीत नहीं किया, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, हमने मियाँ साहब के खिलाफ भी कोई बात इस किस्म की शदीद ऐसी बात नहीं की जिसको पहले हम कहते थे कि ये सही है अभी उसको गलत बता दें। लेकिन और मियाँ साहब, मैं पार्टी का सूबाई सदर था, अगर मैंने अपनी नाराजगी का इजहार किया था तो मियाँ फैमिली से अपना मरियम नवाज साहिबा कोयटा में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मैंने कहा कि जो तौहीन की जा रही है मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने रास्ते अलग करूं। उन्होंने कुछ भी मुझसे बात करना भी अपनी बेइज्जती समझी, और मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझसे वो ये कहें कि जी आप रिकंसीडर करें अपने फैसले को, आप कुछ करें, ये करें या वो करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया कि वो ये समझते हो कि मेरी कोई अहमियत थी इस पार्टी में और मुझे रहना चाहिए था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया, उनके इवन सेक्रेटरियों की तरफ से भी, उनके जो तर्जुमान है उनकी तरफ से भी कोई पैगाम वगैरह नहीं आया। जब एक आदमी की ऐसी अहमियत हो, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, नो, मैं बहुत आजिज सा आदमी हूँ, लेकिन बलूचिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा आदमी तस्वुर करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड फौज का भी है, मेरा बैकग्राउंड सियासत का भी है, मैं गवर्नर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड 2 मरतबा कौमी असेंबली के मेंबर बनने का है, मेरा बैकग्राउंड ये भी है कि पहली मरतबा कौमी असेंबली का मेंबर होते हुए इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता था, मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ। मेरा बैकग्राउंड ये भी है कि 10 साल देखें भी शिकायत किसी दिन उन्होंने मेरे खिलाफ नहीं उनके पास नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये अपनी तौहीन
लेकिन अपने थूक चाटने वाली बात है। अल्लाह उनको खुश रखे, वो अपनी जगह पे हो, वो जाने, उनका सियासत जाने। मैं फौज से किसी सूरत में सोच नहीं सकता हूं कि फौज की मैं मुखालफत कर लूं, फौज को मैं बुरा भला कहूं, फौज के रैंक एंड फाइल को मैं टारगेट बनाऊं। ये मजहब में शामिल नहीं है। मैं जो कुछ भी हूं फौज की वजह से हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं अगर लेफ्टिनेंट जनरल होता, जनरल साहब, ये तो आपका पॉइंट आ गया कि आप अब दोबारा जो है वो बाब नून लीग वाला वो बंद कर चुके हैं और दोबारा उस तरफ जाने का अब कोई सिलसिला नहीं है, और बुनियादी वजह ये है कि क़यादत का जो रवैया था उसने आपको बड़ा दिल बर्दाश्त किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नवाब असलम रईसानी साहब के बारे में ये खबरें आ रही हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है कि वो शायद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर के तौर पे सामने आ जाएं। सनाउल्लाह ज़ारी साहब, आप लोग एक आपकी एफिलिएशन, और बिलखुसूस सनाउल्लाह ज़ारी साहब की एफिलिएशन नून लीग के साथ अब ज़्यादा गहरी थी। वो खला जो आप लोगों के जाने से हुआ, क्या नवाब असलम रईसानी साहब के आने से वो पुर हो जाएगा? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या नवाब असलम रईसानी जैसा एक सियासी तौर पे कदावर शख्स आता है नून लीग में, तो जो बलूचिस्तान के अवाम हैं उनके मसाइल का मदावा हो जाएगा? मुझे ये पता नहीं है। मुझे कोई आदमी कह रहा था, ये सोशल मीडिया में ये बात आई थी, और सोशल मीडिया को किसी आदमी ने कोट करके मुझे ये बताया कि नवाब साहब को अप्रोच हुआ है या ये खबर चली है सोशल मीडिया पे। नवाब साहब ने उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नवाब साहब हैं, इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, चीफ ऑफ सरावान हैं, इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी एक सियासी हैसियत है, एक पोजीशन है, और इस वक्त किसी पार्टी में नहीं है, इंडिपेंडेंट एमपीए हैं। और वो आए, मैं क्या कह सकता हूँ, जहाँ तक बलूचिस्तान के मसाइल का ताल्लुक है, बलूचिस्तान के मसाइल से वो मुताल्लिक थे 5-4 साल, 4.5 साल तक बतौर चीफ मिनिस्टर के। बलूचिस्तान के हालात पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या हुआ और नहीं हुआ, ये आप तमाम लोगों को पता है। हर चीज़ हमारे सामने है। बाइज़्ज़त आदमी है, इज़्ज़तदार आदमी है, उनकी एक हैसियत है, वो कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी बात मानी जाए और वो जो कुछ कह रहे हैं उस तरीके से मामलात को चलाया जाए तो शायद वो नतीजा दे सके जिस किस्म के नतीजे की लोग उम्मीद कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया और आपकी बातों से ये मालूम भी हो रहा है, बल्कि आप तो बबांगे दोहल कह चुके हैं कि मरियम नवाज साहिबा का जो रवैया था बिलखुसूस वो आपके साथ मुनासिब नहीं था। हमने देखा एक और जो सीनियर कैंपेनियन थे, एक और जो सीनियर कैंपेनियन थे, साथी थे नवाज शरीफ साहब के, इवन मुशर्रफ दौर में भी जिन्होंने पार्टी को जिला बख्शी, वो चौधरी निसार अली खान साहब थे। और उनकी भी जो पार्टी से अलहदगी थी, एक नाअहल होने के बाद उनकी लाइन जो वो समझाना चाह रहे थे, मियाँ साहब अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। दूसरा, मरियम साहिबा जब से फ़ाल हुई तो वो लोग वो साइड पे हो गए। तो आपको नून लीग का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? जो पुराने साथी हैं नवाज शरीफ के, जो मरियम साहिबा का रवैया है, क्या ये उन्हें मज़ीद लोगों को भी पार्टी से अलहदा कर देगा, तोड़ेगा? बस साहब, मजबूरन मुझे एक वाक़े का जिक्र करना पड़ेगा। ये 24 तारीख की बात है, 24 अक्टूबर की। 25 को हमारा एक बलूच कोयटा का जलसा होना था। 24 तारीख को बतौर पार्टी प्रेसिडेंट के मैंने वहां पर एक वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खवातीन 200 के करीब थे और मर्द कोई 200 से 250 से 300 के करीब थे। और मरियम साहबा को एडवांस में मैंने बताया था और उन्होंने इस मीटिंग को अप्रूव किया था, और प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस करना था। एड्रेस के बाद मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये बात मान ली थी कि वो खवातीन से मिलेंगे। बलूचिस्तान के खवातीन इतनी तादाद में इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती है। खवातीन से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अलावाल करेंगे, और बाकी पार्टी वर्कर से, और उसके बाद टी पार्टी हो रही थी, वो चाय भी पिएंगे उनके साथ, और फिर उसके बाद फिर चली जाएंगी। तो मरियम साहबा आई वहां पर, प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने अपनी तकरीर भी की और मैंने वेलकम किया, तकरीर की। और तकरीर करने के बाद जो ही वो उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो मैंने ऐलान किया कि अभी आप लोग तमाम अपनी सीटों पर रहें, बीबी आएगी, आपसे मुलाकात करेगी, आपके कोई तजवीज़ वगैरह देने हैं तो आप बता दें। बीबी ने बजाय इनसे मुलाकात करने के लिए डैश करके सीधी जाके गाड़ी पे बैठ गई। मैं उसके पीछे गया, जाके उनके साथ बैठ गया, और बैठते ही वहां पर नवाब सनाउल्लाह की मौजूदगी में, परवेज रशीद साहब की मौजूदगी में, मरियम औरंगजेब साहब की मौजूदगी में, उन्होंने वहां पर स्टेट में मेरे कहते, जनरल साहब मेरी इस तरह से अगर तौहीन करनी थी तो मुझे बताना था। मैं हैरान परेशान कि इसमें तौहीन वाली क्या बात थी। आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है।
मैं फिर खामोश, मैं समझ ना आया कि क्या बात करें। फिर कहते हैं कि जी अगर आपने कोई मीटिंग करनी थी तो वो इस जगह के बजाय याकूब नासिर साहब के घर में करना था, वो जो मीटिंग कितनी अच्छी थी। उस मीटिंग को जब उन्होंने तारीफ की तो उसमें टोटल 3 खवातीन थे और कोई 50-60 के करीब, 60 नहीं थे, 50 के करीब वो यंगस्टर थे, हमारे जो पार्टी वर्कर्स थे, जिनको मैं नहीं बुलाया था। वहां पर लंच का बंदोबस्त मैंने किया था। उस पर मैंने कहा बीबी मैं समझ गया, मैं मेरे लिए भाई आपके पार्टी का प्रेसिडेंट रहना मेरे लिए नामुमकिन है, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपको कोई शिकायत मुझसे नहीं होगी। मैं आपके स्टैंडर्ड के मैं कभी भी ना उसको समझ सकूंगा ना उसके मुताबिक मैं कार्रवाई कर सकूंगा। अभी आप देखें कि एक आदमी के पास जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में वहां के खवातीन आए, वहां के वर्कर्स आए, उनके साथ 1 मिनट के लिए खड़ी होके उनसे 2 बात करना अपनी बेइज्जती समझे, तो वह आप क्या क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, ये देखिए जनरल साहब देखें, जनरल साहब बुनियादी तौर पे मैं जानना ये चाह रहा था, देखें चौधरी साहब करता धरता थे, इवन बाज़ औक़ात तो एन से मुराद चौधरी निसार भी लेने लग गए थे एक ज़माने में। क्या उनके पार्टी छोड़ने की वजह भी यही थी, जिस तरह के शिकवे या जिस तरह की तकलीफ आपको पहुंची? देखिए जी, उन्होंने तो मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड पे है, उन्होंने ये बयान दिया था मेरे ख्याल में, अगर मैं करेक्टली उनको कोट कर रहा हूं कि जी मैं तो सोच नहीं सकता हूं कि मरियम साहबा की क़यादत में, वो तो मेरी बच्ची है, उस तरह से हम ट्रीट करते रहे हैं। मैं मियाँ साहब की क़यादत तो ठीक है, उसकी क़यादत में मेरा पार्टी में चलना ये मुश्किल होगा, इस किस्म का उन्होंने बयान दिया था। एग्जैक्ट वर्ड उसके मैं नहीं कोट कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे आप चेक कर लें तो आपको उनकी वो वीडियो क्लिप्स मिलेंगे। ठीक है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।